اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا پہلا سبق سورۃ فلق اور سورۃ ناس ہوں گی۔ یہ دونوں صورتیں اکٹھی نازل ہوئی اور ان دونوں صورتوں کو معوذتین بولا جاتا ہے، اس لیے ہم یہ دونوں صورتیں آج اکٹھی ہی پڑھیں گے۔ سورۃ الفلق مکیہ، سورۃ فلق جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ بسم اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ میں شروع کرتی ہوں، اور رحمان جو بڑا مہربان اور رحیم نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ قل آپ فرما دیجئے، اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، برب الفلق صبح کے رب کی، من شر برائی سے بچنے کے لیے، ما خلق جو اس نے پیدا فرمائی، واو اور من شر برائی سے بچنے کے لیے، غاسقن اندھیرے کی، اذا وقب جب وہ چھا جائے، ومن شر اور برائی سے بچنے کے لیے، نفاثات پھونکے مارنے والی عورتوں کی، فی العقد گرہ میں، واو اور من شر برائی سے بچنے کے لیے، حاسدن حسد کرنے والے کی، اذا حسد جب وہ حسد کرنے لگے۔ قل آپ فرما دیجئے، اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، برب الفلق صبح کے رب کی، من شر برائی سے بچنے کے لیے، ما خلق جو اس نے پیدا فرمائی، ومن شر اور برائی سے بچنے کے لیے، غاسقن اندھیرے کی، اذا وقب جب وہ چھا جائے، ومن شر اور برائی سے بچنے کے لیے، نفاثات پھونکے مارنے والیوں کی، فی العقد گرہ میں، فی میں عقد گرہ، ومن شر اور برائی سے بچنے کے لیے، حاسدین حسد کرنے والے کی، اذا حسد جب وہ حسد کرے۔ سورۃ الناس مکیہ، سورۃ ناس مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ میں شروع کرتی ہوں، اور رحمان جو بڑا مہربان اور رحیم نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ قل آپ فرما دیجئے، اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، برب الناس لوگوں کے رب کی، مالک الناس لوگوں کے بادشاہ کی، الہ الناس لوگوں کے معبود کی، من شر برائی سے بچنے کے لیے، وسواسی وسوسہ ڈالنے والے کی، خناس چھپ جانے والے کی، الذی وہ جو، یوسوس وسوسے ڈالتا ہے، فی صدور الناس لوگوں کے سینوں میں، من الجنتی جنوں میں سے، والناس اور انسانوں میں سے۔ قل آپ فرما دیجئے، میں پناہ میں آتا ہوں، برب الناس لوگوں کے رب کی، مالک الناس لوگوں کے بادشاہ کی، الہ الناس لوگوں کے معبود کی، من شر برائی سے بچنے کے لیے، وسوسہ ڈالنے والے کی، خناس چھپ جانے والے کی، الذی وہ جو، یوسوس وسوسے ڈالتا ہے، فی صدور الناس لوگوں کے سینوں میں، من الجنتی جنوں میں سے، والناس اور انسانوں میں سے۔ یہ دونوں صورتیں چونکہ اکٹھی نازل ہوئی، اس لیے آج کا ہم پہلا سبق دونوں صورتیں اکٹھی ہی پڑھیں گے۔ ترجمہ شروع کروانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اس قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا میسیج چھوڑا ہے، کیا ہمیں بتایا ہے۔ قرآن مجید سے دوری ہماری بہت زیادہ ہو چکی ہے، ہمیں نہیں علم، ہم اور بہت کچھ جانتے ہیں دنیا کے معاملے میں، لیکن جس ذات نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہمیں یہ معلوم نہیں کہ اس ذات نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے۔ کیا ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد صرف کھانا پینا ہے، یا دنیا میں آئے، چھوٹے سے بڑے ہوئے، بڑے سے جوان ہوئے، جوان سے ادیڑ پن آیا، ادیڑ پن سے بڑھاپا آیا، پھر موت آئی، یا کچھ کو ایسا بھی ٹائم نہیں ملتا دنیا میں آنا، کھانا پینا سونا، دنیاوی ضروریات پوری کرنا اور چلے جانا زندگی کا مقصد نہیں۔ ایک اللہ جس نے ہمیں بنایا، ہمارے کان، ہماری آنکھیں، ہمارا دل، ہمارا جسم، سب کچھ بنایا، یہ دنیا بنائی، پھر اس دنیا میں ہمیں بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ہماری ہدایت کے لیے ایک نبی بھیجا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھیجا، اس کے ساتھ ایک کتاب بھیجی ہماری ہدایت کے لیے۔ آخر ان ساری چیزوں کا کچھ مقصد ہے،
ہر چیز کے بنانے کا ایک مقصد ہے، ہمارے بنانے کا ایک مقصد ہے۔ جس طرح ہم ایک کوئی چیز بناتے ہیں، مثال کے طور پہ ایک پلیٹ ہے، اس کے بنانے کا مقصد ہے کہ اس کو کیوں بنایا گیا۔ کوئی ایک چیز ہے، ایک چیئر ہے، اس کو بنانے کا ایک مقصد ہے، ایک پینسل ہے، اس کو بنانے کا ایک مقصد ہے، ایک کتاب ہے، ایک نوٹ بک ہے، اس کو بنانے کا ایک مقصد ہے۔ کیا ہمارے بنانے کا کوئی مقصد نہیں؟ یا اللہ نے یہ جو کتاب نازل کی ہے، اس کو دیکھیں، اس کو پڑھیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمیں اللہ نے کیوں بنایا۔ کیا صرف دنیا میں جاؤ، دنیا کی زندگی گزارو اور آ جاؤ بس؟ ہمارے بنانے کا کیا مقصد ہے؟ بس یہ مقصد ہے؟ نہیں، ہمارے بنانے کا یہ مقصد نہیں ہے۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے، ہمارا ایک بھائی جو دوسرے شہر ہے، وہ ہمیں ایک میسیج بھیجتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا میسیج آیا ہے، ہمارا اس کے ساتھ کچھ محبت کا رشتہ ہے، تعلق ہے، یا کوئی دوست ہے، وہ ہمیں ایک میسیج بھیجتا ہے، ہم اگر کھانا بھی کھا رہے ہیں تو اس کا میسیج فوراً دیکھیں گے کہ اس نے کیا میسیج بھیجا ہے، دیکھیں تو صحیح اس نے کیا پیغام چھوڑا ہے۔ اور ایک اللہ جو ہمیں بنانے والا ہے، وہ اللہ جس نے ہمارے لیے دنیا کی ہر چیز بنائی ہے، ہماری آنکھیں ہمیں بنایا، ہمارا دل بنایا، ہمارے کان بنائے، سمجھنے کے لیے دماغ دیا، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی، چلنے کے لیے پاؤں دیے، اور اس کا میسیج ہم نے کبھی کھول کے پڑھا ہی نہیں کہ آیا اس نے ہمیں دنیا میں کیوں بھیجا، یا جو اس نے ایک میسیج ہمیں بھیجا ہے، ایک کتاب قرآن مجید ہمیں بھیجی ہے، اس میں اللہ نے ہمارے ساتھ کیا باتیں کی ہیں، وہ کیا میسیج ہے، اس کے بارے میں ہمیں کبھی افسوس ہوا ہی نہیں، کبھی دکھ ہوا ہی نہیں کہ ہمیں وہ کھول کے دیکھنا چاہیے، کبھی تجسس ہوا ہی نہیں کہ ہم اس کو پڑھیں کہ اس رب نے ہمارے لیے کیا میسیج چھوڑا ہے۔ سبق کی طرف آتے ہیں۔ آج ہم نے ان دو صورتوں کا ترجمہ کیا، سورۃ ناس اور سورۃ فلق۔ یہ دونوں صورتیں مکی ہیں اور دونوں صورتیں اکٹھی نازل ہوئی۔ ان کے نازل ہونے کے بارے میں واقعہ آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح بخاری کی ایک روایت میں فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم پر ایک یہودی نے جادو کر دیا۔ اس یہودی کا نام لبید بن عاصم تھا، اور اس جادو کا آپ پر یہ اثر ہوا کہ بعض اوقات آپ محسوس کرتے کہ فلاں کام کر لیا ہے مگر وہ نہ کیا ہوتا۔ پھر ایک روز آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ میری بیماری کیا ہے، اور فرمایا کہ خواب میں دو شخص آئے، ایک میرے سرہانے بیٹھ گیا اور ایک پاؤں کی طرف۔ سرہانے والے نے دوسرے سے کہا ان کو کیا تکلیف ہے؟ دوسرے فرشتے نے کہا یہ مسحور ہیں، یعنی ان پہ جادو کیا گیا ہے۔ پہلے نے پوچھا جادو کس چیز پر کیا گیا ہے؟ دوسرے نے بتایا کہ جادو ایک کنگھے اور اس کے کچھ دندانوں پر ہے۔ پھر اس سے پوچھا گیا کہ وہ کہاں ہیں؟ تو اس نے بتایا کہ فلاں کنویں میں ایک پتھر کے نیچے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم اس کنویں پر تشریف لے گئے، صحابہ کرام کی مدد سے آپ نے اس میں سے کنویں سے وہ چیزیں نکالی، اور چیزیں نکالنے کے بعد دیکھا کہ ایک دھاگے پہ کچھ گرا تھی اور کچھ کنگھی کے دندان تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ دونوں صورتیں جو نازل ہو چکی تھی، اس کی 11 آیات تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور اس دھاگے پہ 11 گرا تھی، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک ایک آیت پڑھتے رہ گئے اور گرا کھولتے گئے۔ جب وہ ساری گرا کھل گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ 11 آیات پوری ہو گئی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بالکل ٹھیک ہو گئے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں، ان کو تعجب ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم پر جادو کا اثر کیسے ہو سکتا ہے۔ جادو کی حقیقت کچھ اس طرح ہے کہ جس طرح خلاصہ یعنی اتنا سمجھ لیجئے کہ جس طرح اسباب طبیبہ کا اثر ہوتا ہے، جیسے آگ سے جل جانا یا گرم ہونا، پانی سے سرد ہونا، سردی گرمی کے اثرات ہوتے ہیں، بخار کے اثرات ہوتے ہیں، ایک طبی امر ہے یہ بیماریاں، مرض۔ اسی طرح جادو بھی ایک ایسا ہی مرض ہے، انبیاء کرام اس سے مستثنیٰ نہیں ہیں۔ جس طرح عام بیماری کا، بخار کا، موسمی اثرات کا، آفات کا اثر ہر انسان پہ ہوتا ہے، اسی طرح جادو بھی ایک ایسی ہی ایک آفت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو جب کوئی بیماری پیش آتی تو آپ یہ دونوں صورتیں پڑھ کر اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے سارے بدن پر پھیر لیتے تھے۔ پھر جب آپ مرض وفات میں
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف بڑھی تو میں یہ صورتیں پڑھ کر آپ کے ہاتھوں پر دم کر دیا کرتی تھی، آپ اپنے تمام بدن پر پھیر لیتے۔ میں یہ کام اس لیے کرتی کہ حضرت کے مبارک ہاتھوں کا بدل میرے ہاتھ نہ ہو سکتے تھے۔ اب ہم آتے ہیں تفسیر کی طرف۔ کل آپ فرما دیجیے اعوذ برب الفلق، میں پناہ میں آتا ہوں صبح کے رب کی۔ صبح کا رب یعنی رات کا ختم ہونا، صبح کا نمودار ہونا۔ رات کو اس لیے یہاں پہ کہا گیا کہ ریدہ سے صبح کے رب کی، یعنی کہ رات کے ختم ہونے کے بعد صبح کا وقت ایک ذکر کیوں کیا گیا؟ کیونکہ اس میں یہ حکمت ہو سکتی ہے کہ رات کی جو اندھیری ہے یہ اکثر آفات کا سبب بنتی ہے اور صبح کی روشنی اس کو دور کر دیتی ہے، اس لیے اس صفت کا ذکر کیا گیا۔ آگے ہے من شر ما خلق، من شر ما خلق یعنی شر دو چیزوں کے لیے عام اور شامل ہے، ایک آفات اور علام کی طرف سے شر ہوتا ہے، دوسری قسم اس میں کفر شرک کی آ جاتی ہے۔ ان دونوں شروں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آیا گیا، پناہ مانگی گئی کہ ان دونوں قسموں میں سے ایک قسم ہوتی ہے آفات مصیبت دوسروں کی طرف سے ہو، یعنی کوئی علام آفات صائب وغیرہ، اور ایک انسان کے اپنے نفس کی ہوتی ہے۔ ما خلق، دونوں چیزوں سے پناہ مانگی گئی۔ تیسری ہے من شر ما خلق، اس میں پناہ مانگنے کا ذکر ہے کہ آگے شر غاسقن، ومن شر غاسقن اذا وقب، قسم ہے ومن شر اور اندھیرے سے من شر برائی سے بچنے کے لیے، غاسقن اندھیرے کی، اذا وقب جب وہ چھا جائے، اندھیری رات کا پھیل جانا اور چھا جانا۔ رات کی تخصیص یعنی اندھیری رات کی تخصیص اس وجہ سے کی گئی کہ اس وقت جنات، شیاطین، موذی جانور، حشرات الارض، چور ڈاکوں کے پھیلنے اور دشمنوں کے حملے کا وقت ہوتا ہے، اور جادو کی بھی تاثیر زیادہ تر رات میں ہوتی ہے، اور صبح کا جو تسلی ہے اس کو ختم کر دیتا ہے۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ، اور پھونکے مارنے والی عورتوں کی، فی العقد، گرہ میں، کیونکہ زیادہ تر یہ کام عورتوں کا ہوتا ہے، عورتوں کی طرف اس کی نسبت کی گئی، لیکن نفس میں اگر اس کی جمع نفوس لی جائے، نفاسات کا جو موصوف ہے وہ نفوس بھی ہو سکتا ہے، تو مرد بھی شامل ہیں، لیکن کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کرنے والی لبید بن عاصم کی 2 بیٹیاں تھیں، اس واقعے کے سبب یہاں پہ انہوں نے اپنے باپ کے کہنے پر یہ جادو کیا، نفاسات جو ہے وہ عورتوں کا ذکر آیا ہے، نسبت ان کی طرف کی گئی۔ گرہ میں یعنی وہ جو 11 گرہ تھی، گرہ باندھی گئی، اور جادو ٹونا زیادہ تر ایسے گرہ لگا کے ہی کیا جاتا ہے۔ وَمِن شَرِّ، اور شر سے بچنے کے لیے، حاسدin، حسد کرنے والے کی، اذا حسد، جب وہ حسد کرے۔ اس کی تخصیص، حسد کی تخصیص یہ ہے کہ کیونکہ آپ یہودی اور منافق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور مسلمانوں کی ترقی کو دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کرتے تھے، وہ جادو کے ذریعے اپنی حسد کی آگ بجھانا چاہتے تھے۔ حسد کہتے ہیں کسی کی نعمت اور راحت کو دیکھ کر جلنا اور یہ چاہنا کہ یہ نعمت اس سے ختم ہو جائے، اور یہ حسد ہے، یہ حسد حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ آپ کو ایک بات بتاتی چلوں کہ یہ حسد سب سے پہلا وہ گناہ ہے جو آسمان پر کیا گیا۔ آسمان پر ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام سے حسد